السلام علیکم جی. گزشتہ ہفتے جو تھا وہ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک راشا کی، ایک دندل کی، ایک مرغی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس مرغی کی کیفیت کے اندر انہوں نے فرمایا اور پھر انہوں نے جو کیا اس کا پھر گونج جو تھی وہ ہمارے ویلاگ کے نیچے بھی آ کے سنی گئی، اور کافی زیادہ وہاں سے چونکہ لوگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ویلاگ کرنا، اس پہ ویلاگ کرنا. وہ ایشو کیا تھا جی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں آج. اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہم اس کی تاریخ میں نہیں جاتے، تاریخ میں جائیں گے تو معاملات ذرا دوسری طرف نکل جائیں گے جس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے. بلوچستان جو ہے، آپ کسی بھی بلوچی سے بات کر لیں، بلوچی مسلمان یا بلوچی رائٹسٹ جو ہے یا ریلیجس مائنڈڈ بندہ جو ہے، وہ اس بات کا پرائیڈ لے گا کہ جناب ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام جو تھا وہ بلوچستان میں آیا تھا. یہ سندھ والی بات غلط ہے. اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب ایران فتح ہوا تھا تو یہ والا بلوچستان جو تھا یہ ایران کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اب جو اس وقت سے وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان. ٹھیک ہو گیا جی، ہم ان کی اس کلیم کو نگیٹ نہیں کرتے. انگریز جو تھا وہ اس بلوچستان کے اندر سے نکالنا چاہتا تھا، کمیونیکیشن کی بات کرنے لگا تو انہوں نے پھر زاہدان تک ریل بچھائی تھی، اور زاہدان تک کا علاقہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انگریز کنٹرول کرتا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پہلوی خاندان جو تھے انہوں نے بہت ساری زمین جو تھی وہ اپنے کلیم کر لی. گورے کی چونکہ باپ کی زمین نہیں تھی، وہ تو قابض ہوا تھا، تو اس نے کوئی زیادہ اس کو رجسٹ بھی نہیں کیا. تو زاہدان سے بہت سارا علاقہ ادھر تک جو تھا وہ ایران کی، موجودہ ایران کا حصہ ہو گیا. بلوچستان جو تھا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے جس کو سیستان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پاکستانی بلوچستان جو ہے جو پاکستان کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا جو ایران کے جسے کہا جاتا ہے کہ بارڈر گارڈ جو تھے وہ ہوئے تھے اغوا. اچھا، ان بارڈر گارڈز کو اغوا کرنے کی ویڈیو جو تھی وہ ابھی میں ڈھونڈ کے ہٹاؤں کمپیوٹر کے اندر، مجھے آج سے 5-6 سال پہلے بھجوائی گئی تھی کہیں ذرائع کی طرف سے. تو اس کو کہیں استعمال کر لیں. ہم اتنے ڈرپوک اور کمزور ہیں کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے، اور اس کو استعمال نہ کر سکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خطرہ بہت تھا. ٹھیک ہے، آج ہم نے بڑی ڈھونڈی ہے تو نہیں ملی، لیکن چلیں بہرحال وہ ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ انہوں نے کس طرح کارروائی کی اور کس طرح ایرانی جو تھے بارڈر گارڈز ان کو گرفتار کر لی. اس سے پہلے انہوں نے ایک جنازے کی جو تھی وہ ویڈیو بھجوائی کہ کس طرح ایرانی گارڈز نے پاکستان کے علاقے کے اندر گھس کے کچھ لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا، اور ان کے جو بچے جو تھے وہ دکھائے، ان کے انٹرویوز دکھائے. اوکے، اچھا یہ ایشو ہوا کیوں یا ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ سنی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے. سنی مسلمانوں کی دو اقسام ہیں، ایک بلوچی سنی مسلمان ہے اور ایک عربی سنی مسلمان ہے. تو یہ جو آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں نا تو کرینوں کے ساتھ پھانسیاں دینا اور یہ ساری وہ ان کی ہوتی ہیں بیچاروں کی ہیں. ہاں، ان کی تصاویر ہوتی ہیں اور ان کو لٹکایا جاتا ہے یوں ایمرجنسی کے طور پہ. ہمارے ایک دوست ہے وہ ایران میں رہے ہیں، سفارتکار رہے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ یہ ابھی جو ریسنٹلی جو نام نہاد افتتاح نہیں کیا تھا زرداری صاحب نے آخری دنوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا، ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، اس کا افتتاح کر گئے تھے. وہ جاتے جاتے آنے والوں کو گلے ڈال گئے تھے. تو اس کے اندر وہ گئے تو کہنے لگے کہ وہاں پہ جو گورنر صاحب تھے انہوں نے ہمیں ایک کھانے پہ بلایا. تو کھانے میں وہاں پہ مقامی جو علماء کرام تھے ان کو بھی بلایا گیا. تو ان علماء کرام جو تھے نا وہ ہمارے ساتھ صوفے پہ یا چیئر پہ بیٹھنے سے ریلکٹنٹ تھے اور وہ زمین پہ بیٹھ رہے تھے. آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں ان کا، وہ ان کا ٹاپ عالم ہے لیکن وہ زمین پہ بیٹھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو چلے جانا اس افتتاح کے بعد، رہنا تو ہم نے یہاں پہ ہے، تو ہمارے ساتھ جو ہوگی اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب اتنا سپریشن ہوگا ایک طبقے کی طرف سے تو پھر دوسرے طبقے کے اندر بغاوت ابھرتی ہے. تو ایرانی بارڈر گارڈز جو تھے ان کا یہ کہنا تھا
کہ یہ جو سنی ہماری والی سائیڈ کے ہیں یہ بھاگ کے ادھر آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی، جبکہ ادھر والوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں جناب ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کے خلاف جو کسان تھے یا بکریاں چرانے والے تھے ان کے خلاف ہوئی۔ پرانا قصہ ہے، ذرا تو ایسے ہی ڈیٹیل میں چلا گیا۔ تو اس کے اوپر پھر جناب وہ ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی، اس طرح وہ موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور وہ خیمے میں سوئے ہوتے ہیں اور ان کو جا کے جناب گن پوائنٹ کے اوپر دھر لیتے ہیں۔ ویسے کافی ڈرپوک تھے وہ لوگ، اتنے یرکے ہوئے تھے کہ وہ بار بار اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے، اور ایسے انہوں نے سرنڈر کیا ہے ان کے سامنے کہ حد ہے۔ ویسے بھی اتنے دور دراز علاقے میں ایک پہاڑی کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے کو آپ جا کے صبح فجر کی نماز کے وقت گھیر لیں اور وہ ابھی تک بیچارے سوئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خیمہ بھی بڑا چھوٹا سا دیکھا ہم نے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے سوئے ہوئے۔ خیر اس کے اوپر پھر ایشو بنا، اور ایران نے کہا کہ جی یہ پاکستانیوں نے اغوا کیا۔ ہم نے کہا جی ہم نے اغوا نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرتے کراتے ایران جو تھے وہ نے اس بات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ آرگومنٹ تو ہمارے پاس بھی بہت تھے، کلبھوشن یادو سے لے کے بہت آگے تک، لیکن ہم نے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بات کو بڑھایا نہیں۔ ہم نے کہا کہ جی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ آپ کے ملک کے اندر ہی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہاں ہیں، تو ہم نے انہیں بتا دیا کہ وہاں پہ ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر، اپنے بلوچستان کے اندر کچھ چھاپے مارے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ان کو وہاں پہ جو سمپٹمز ملے ان لوکیلٹیز کے اندر، ہم نے جو ان کو لوکیلٹیز پن پوائنٹ کر کے GPRS کے ذریعے دیں، تو وہاں سے لگتا تھا کہ یہاں پہ ان کے وکٹمز یا ان کے جو لوگ ہیں وہ رکھے گئے۔ پھر ان کے درمیان جناب رابطہ ہوا دبئی کے ذریعے، اور انہوں نے پھر ایکسچینج کیا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 12 لوگ تھے، تو ان میں سے 2 انہوں نے کہا کہ ہم نے مار دیے تھے اور 2 ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور 8 کوئی رہا کر دیے تھے، کوئی اس طرح کا میرے ذہن میں ایسے ہی آتا۔ میں غلط بھی ہو سکتا میں غلط ہوں جناب، لیکن میرے ذہن میں یہ فگر جو ہے وہ ایسے کر کے جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ تو 2 جو باقی تھے نا انہوں نے رکھے ہوئے تھے کسی اور پرپز کے لیے، ان کے بارے میں حکومت پاکستان نے یا حکومت پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ ان کو انفارمیشن فاس کی کہ وہ فلاں آپ کے ملک میں فلاں جگہ پہ، چونکہ پاکستان کا GPRS جو ہے وہ اس علاقے میں زیادہ مؤثر ہے، اور ویسے بھی اس ٹیکنالوجی میں ایران کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران وہ سسٹم یہاں پہ لگاتا ہے تو اس کے خیال میں جو اس کے ناراض طبقات ہیں وہ اس کو استعمال کر کے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، تو لہذا وہ لگاتا ہی نہیں اس علاقے میں۔ ہم انسینٹو دے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر سیلولر کمپنیوں کو سبسڈیز دیتے ہیں ہم کہ وہ وہاں پہ اپنے ٹاور لگائیں، اپنی سروس لے کے جائیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی کنیکٹ ہوں۔ وہ اس علاقے میں ڈسکریج کرتے ہیں، ویسے بھی ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں تو وہ بھی اس کے آڑے آتی ہوں گی۔ تو وہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کارروائی کی، اور وہ جو باقی کے تھے نا 2 لوگ یا 3 لوگ جتنے بھی تھے وہ انہوں نے ریکور کر لی۔ یہ تھی یعنی کہ ایران کے بارڈر کے کافی اندر ایرانی بلوچستان میں ایک کارروائی ہوئی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے کے اندر انہوں نے ریکور کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ سارے ارناب گوسوامی جو ہیں ان کی جغرافی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، اور جغرافی اتنی کہ پور ہے اور پتھیٹک ہے کہ ان جاہلوں کو، ان بندروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان بندروں نے ناچنا شروع کر دیا، اور ہمارے ہر پوسٹ کے نیچے اچھا ہم جو ہیں وہ آخری اپنا ویلاگ ریکارڈ کرا دیتے ہیں بدھ کے روز نا، اور جو اتوار تک وہی چلنے ہوتے ہیں جو ہم ایک نشست میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد غصہ تو ہمیں بہت چڑھ رہا تھا اس کے اوپر کہ جناب اس کا رپلائی کریں، لیکن بہرحال منڈے تک پھر صبر کرنا پڑتا تھا، اور صبر ہم نے کیا۔ بنیادی طور پہ انڈیا کے اس بندر میڈیا کو یہ بتانے کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے کہ وہ بلوچستان کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ایران کا بلوچستان ہے، ایک ہمارا بلوچستان ہے۔ ہم نے چونکہ ہم اپنے جو ایران کے رستے سے ہمارے ہاں جتنے بھی کلبھوشن یادو آتے ہیں ان پہ بھی تو ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے نا، تو ہم نے وہاں پہ ذرا اپنی کمیونیکیشن سیٹلائٹ GPRS وغیرہ بڑی سٹرونگ رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا ہوگا کسی بھی مانیٹرنگ پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی بچے کے ذریعے،
اور وہ انفارمیشن پروسیس ہوئی ہوگی اور پروسیس کر کے ہم نے وہ پاس آن کر دی اپنے انڈین کہہ رہا ہوں ایرانین کاؤنٹر پارٹ کو، ٹھیک ہے، اور ایرانین نے اس لیڈ کے اوپر آپریشن کر کے وہاں سے وہ بندے ریکور کر لیے۔ یہ ہے جی اس کی پوری داستان، اور اس کے اوپر جس طرح نان پروفیشنل، جہالت، انپڑھزم ہی کہنا چاہیے نا، کا ثبوت دیا انہوں نے، جنہیں بیسک وہاں کی جغرافی کا نہیں پتا، وہ سکرین پہ بیٹھے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار ویسے، ٹھیک، ہم تو اپنوں کو روتے ہیں، آپ تو ہم سے بھی کوئی 10 ہاتھ آگے ہیں ویسے ایمان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے کے جاہل ہو سکتے ہیں کہ آپ 10 میگا واٹ کی بجلی کے لیے یہ جو ڈیزاسٹر کیا ہے، جس میں 250 بندے اب تک کی اطلاعات کے مطابق غائب ہیں اور 8 کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے، یہ پورا جو گلیشیئر پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ سیاچن کے اوپر تو آپ کی حرکات کافی زیادہ ہیں نا، جس طرح سیاچن گلیشیئر پھٹ گیا ہے اور آگے جو تباہی ہے، اور آگے جتنے 2 ڈیم اڑ گئے، ٹھیک ہے، چلیں دونوں انڈر کنسٹرکشن تھے لیکن اڑ تو گئے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے، جب میں نے 2 سال پہلے جب ان کی پٹی تھی نا، وہ یار وہ نیوکلیئر سب میرین جب پھٹی تھی، آپ دوست جب پھٹ گئی تھی، اور پھٹتے ہوئے دوسری کو بھی ڈبو گئی تھی اور دوسری کا بھی بیڑا گرک کر گئی تھی، اور ابھی یہ ری ویمپ ہو کے آئی تھی، کہاں سے؟ رشیا تھے، تو رشیا سے ری میک ہو کے واپس آئی تھیں، اور ان دونوں کو کھڑا کیا ہوا تھا سمندر کے اندر، اور وہ جناب ایک تو جو تھی وہ پھٹ گئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایشو ریز کرنا چاہیے کہ جو یہ حرکتیں، یہ ان کا گلیشیئر پھٹا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں ان کے ہاں تباہی ہوئی ہے، تو اگر ان کی ان حرکتوں کے باعث ادھر سندھ کی طرف کوئی تباہی پھر گئی تو یہ تو احمق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو کچھ سینسٹیوٹی نہیں ہے ایکالوجی کی، تو یہ بھی بیڑا گرک کر بیٹھیں گے، مطلب کہ ادھر بھی تباہی پھیر دیں گے۔ تو یہ ان باندروں کے ہاتھ سے یہ اس طرح چھینا جائے، اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو وائلیشن کر رہے ہیں پاکستان کو بنجر کرنے کے لیے کہ ہم سندھ روک دیں گے، یہ جو ان وائلیشن میں لگے ہوئے ہیں، ان وائلیشن کو روکا جانا چاہیے۔ یہ تھا جی یہ اس کا پوری صورتحال، اور میں وہ بات نیوکلیئر سب میرین والی رہے گی، میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ معاملہ انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانا چاہیے کہ پاجی انہوں نے نیوکلیئر سب میرین نے کیے، یہ کراچی کے ارد گرد کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پھٹ گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ایمیشن ہوتی ہے، جو اس کی شعائیں پھوٹتی ہیں، وہ کراچی ہمارا 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دے گی۔ تو لہذا ان کو کہیں گے یہ اپنی سب میرین جو ہے اس کو اپنے ملک کے ارد گرد ہی چلایا کریں، پین ادھر نہ لے کے آیا کرو، تہاڈی مہربانی ہے، کسی دن پٹ جانی ہے ادھر، ان کی سب میرین پٹ گئی اور باقی سانوں کہیں گے لب کے دیو، ہے نہیں۔ تو یہ تھا جی صورتحال، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ اپڈیٹ کر دیا جائے، اور وہ جو نیچے آ کے کمنٹ کر رہے تھے نا، ان کی بھی ذرا تسلی ہو جائے، امید ہے کہ تسلی ہو گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اگر ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے ڈسکرپشن میں، اور ڈسکرپشن میں ہی ہمارے دوسرے معلومات پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پیج کا لنک بھی ہے، اس پروگرام کے پیج کا فیس بک لنک بھی ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔